تو پیغمبر کی دعا ہے۔ اور دیکھیں مصیبت کی گھڑی میں یہ حس پیدا کر دینا، اس کو کہتے ہیں جینیس۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم نکلے نصیر الدین طوسی، اتنے علوم پر انہیں عبور حاصل تھا، اپنے زمانے کے آیت اللہ تھے، اتنا عبور حاصل تھا ان کو کہ وہ علم کلام، علم تفسیر، علم حدیث، ہر چیز کے بلکہ ایک اور علم جانتے تھے، علم جفر، جس سے پتہ لگا لیتے تھے اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہونے۔ اب بھی بہت سے جاننے والے ہیں اور لوگوں سے رجوع بھی کرتے ہیں کہ اب بتائیے فلاں ملک میں کیا ہوگا، فلاں، وہ بتا دیتے ہیں اب یہ ہونے والا، لیکن کون غور کرتا ہے کہ کیا ہونے والا، اس لیے کہ لوگوں کو یقین نہیں ہوتا کہ اب مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، لیکن ان کو پتہ تھا۔ وہ ایک کتاب لکھ رہے تھے فضائل علی پر، ایک دن محل سے جو گزرے بادشاہ کے، تو بادشاہ نے کہا نصیر الدین طوسی سنا ہے علی پر تم کوئی کتاب لکھ رہے ہو؟ کہاں لکھ رہا ہوں؟ کہ مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے دے دیا، بادشاہ نے وہ کتاب اٹھائی اور سمندر میں، دریا میں پھینک دی۔ دجلہ کے کنارے اس کا محل تھا بغداد میں، اس نے پھینک دیا، کہا اب تو ہم نے تمہاری کتاب پھینک دی دریا میں، اب کیا فضائل علی تم دنیا میں پھیلاؤ گے؟ کہنے لگے یاد رکھنا تم نے ہماری محنت کو دریا میں پھینکا، اب جب تم خون کے دریا میں پھینکے جاؤ گے تو اس وقت یاد کرنا تم نے کیا حرکت کی۔ یہ کہہ کے گھر آ گئے، ذائچہ بنایا، ذائچے میں علم جفر سے پوچھا یہ اپنی موت مرے گا یا مارا جائے گا؟ ذائچے نے بتایا مارا جائے گا۔ پھر انہوں نے علم عادات سے پوچھا اگر مارا جائے گا تو قاتل کون ہے؟ ذائچے نے بتایا فلاں ہے اس کا قاتل۔ پھر انہوں نے پوچھا قاتل پیدا ہو چکا یا پیدا ہوگا؟ ذائچے نے بتایا پیدا ہو چکا۔ انہوں نے پوچھا عمر کیا ہے؟ ذائچے نے بتایا 9 سال۔ انہوں نے ذائچے سے پوچھا کس ملک میں ہے؟ ذائچے نے ملک بتایا منگول۔ انہوں نے پھر ذائچے سے پوچھا راستہ کیا ہے؟ ذائچے نے بتایا ادھر سے راستہ عرب سے یوں جاتا ہے اور تم منگول پہنچ جاؤ گے۔ وہ وادی منگول میں پہنچ گئے، یعنی چائنا پہنچ گئے نصیر الدین طوسی۔ اس کے بعد پھر ذائچے سے پوچھا کس طرف اس کا گھر ہے؟ ذائچے نے بتایا جنگل میں۔ جنگل چل دیے۔ پھر پوچھا جنگل میں کس سمت؟ کا اس سمت۔ وہاں پہنچے تو کوئی گھر ہی نہیں، وہ تو جنگل تھا۔ پھر پوچھا کہ بھئی کہاں پر ہے وہ کہاں پر ہے؟ ذائچے نے بتایا سامنے یہ جو جھوپڑی ہے اس کے اندر۔ یہ فوراً جھوپڑی کے اندر پہنچ گئے، وہاں دیکھا ایک 90 سال کی بڑھیا بیٹھی تھی۔ تو وہ حیران ہو گئی نہیں دیکھ کے، بھئی تم کہاں جنگل میں آ گئے؟ تو انہوں نے پوچھا تو اکیلی یہاں رہتی ہے؟ کہا نہیں میں اکیلی تھوڑی رہتی ہوں، میرا پوتا میرے ساتھ رہتا ہے۔ کہ تمہارا پوتا کون ہے، کیا نام ہے؟ کہا ہلاکو خان میرا پوتا ہے۔ کہا تو تم بیوی کس کی ہو؟ کہا میں چنگیز خان کی بیوی ہوں، بیٹا میرا مر گیا، پوتا میری خدمت کرتا ہے۔ کہاں ہے وہ ہلاکو خان؟ کہا وہ تو شکار کھیلنے گیا ہے، ابھی شکار کا گوشت لا کے مجھے کھلائے گا بھون کے۔ یہ بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ پوچھا کدھر سے آئے گا؟ کہا ادھر سے آئے گا۔ دیکھا 9 سال کا لڑکا چلا آ رہا ہے ایک شیر کو مار کے کندھے پہ لادے ہوئے، شیر کا شکار کرتا تھا ہرن کا نہیں۔ انہوں نے دیکھا کہا 9 سال کا لڑکا شیر مار کے لاتا ہے، بھائی یہ ہمارے کام کا ہے۔ ذائچے نے صحیح بتایا۔ اب ظاہر ہے کہ بھائی اس کو اپنی زبان سمجھائی، اس کی زبان سمجھی، پھر وہ خوش ہوا کہ کون سے بزرگ ہیں، کہاں سے آ گئے۔ تو انہوں نے بتانا شروع کیا یہ تو جو اپنی تلوار اور تیر اور کمان، ارے کوئی کام تو کر، کام کا کام تو کر۔ تو اس کو سمجھایا کہ بھئی دنیا میں ایک ہوتی ہے بادشاہت، اور ملکوں کو ملا کے اس کا بادشاہ بنا جاتا ہے۔ کہ اچھا یہ کیسے بنا جاتا ہے؟ کہ یہ آس پاس کے قبیلے جو ہیں نا سب کو فتح کر لے اور ان کو اپنے انڈر میں لے آ، اور اس کے بعد جب یہ پورا لشکر تیرا بن جائے تو ایک ملک پہ حملہ کر، پھر دوسرے ملک پہ حملہ کر، اور پھر تو بادشاہ ہو جائے گا۔ کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اس نے حملے شروع کیے، سب اس کے زیر نگیں ہو گئے، قبیلے سب جمع ہو گئے۔ تو چنگیز کا دور لوٹ آیا۔ دادی نے اس سے کہا کہ بھئی یہ تو تیرے استاد نے تو تیرے دادا کی کھوئی ہوئی حکومت دلا دی۔ اب جب وہ فاتح ہو گئے منگول کے بادشاہ، تو نصیر الدین طوسی نے کہا اب اگلے ملک چلو۔
کہا آپ کہاں چلے؟ کہا چلو افغانستان پہ حملہ کرو۔ وہ حملہ کر کے وہاں پہنچ گیا، بھائی فتح ہو گیا، آگے بڑھو۔ کہا آپ کہاں چلے؟ اب ترکستان چلو۔ اب کہاں چلے؟ اب عراق چلو۔ عراق پہنچے، کہا بھائی اب کہاں چلے؟ کہا بغداد چلو۔ بغداد چلو، کہا بھئی حملہ کر دو۔ اب تو سب اس کو پتہ ہی تھا، سب کچھ تو سیکھ ہی لیا اس نے۔ کہا تو تم نہیں چلو گے؟ کہا نہیں ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ نصیر الدین توسی نے کہا ہم یہیں بیٹھیں گے، تم جاؤ۔ کہا تو تم کب آؤ گے؟ کہا ہم محل میں اس وقت آئیں گے جب تمہارا یہ گھوڑا جو ہے اس کے گھٹنے خون کے دریا میں ڈوب جائیں۔ تو آپ کو پتہ ہے قصہ، ہسٹری پڑھیے یا میرا اشرا تاریخ شیعت پڑھیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بنی امیہ کو ختم کیا بنی عباس نے، بنی عباس کو ختم کیا ہلاکو نے۔ تو بھئی دشمن کو ختم کرتا ہے ان دشمنوں کو جو علی والوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ انتظام ادھر سے ہوتا ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ اب وہ جناب مار کاٹ کر رہا ہے، پورا دن گزر گیا مار کاٹ کرتے، جھک جھک کے دیکھ رہا ہے اب کتنا خون ہوا، اب کتنا خون ہوا۔ محل تک پہنچ گیا، اس نے کہا ہاں بھائی گھوڑے کے گھٹنوں تک خون ہے، استاد کو بلاؤ۔ استاد آ گئے، کہا بالکل ٹھیک تم نے کیا، بہت اچھا کیا، اب اس کو گرفتار کر کے بلاؤ۔ بلایا گیا، کہ یاد آیا تو نے میری کتاب جو فضائل علی کی دجلہ میں پھینکی تھی، اب یہ ہلاکو تجھے اٹھا کے اس خون کے دریا میں پھینکے گا۔ آخری آدمی عباسیوں کا ختم ہوا، اور سلطنت جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی ایسی نیست و نابود ہوئی کہ اس کا نام و نشان نہیں ملتا۔ اس کے محل دیکھیے، فرعون کا محل ہے، نمرود کا محل ہے جو 5000 برس پرانا ہے، موجود ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ فرعون کا محل میں دیکھ کے آیا ہوں، نمرود کا محل میں نے دیکھا ہے، وہاں بیٹھا ہوں، اس محل میں بیٹھا ہوں، لقودق محل میں نمرود کے سیر کی ہے میں نے اس کی، لیکن کہیں عباسیوں کا ایک چھوٹا سا مکان نہیں دیکھا، بنی امیہ کا ایک کمرہ نہیں دیکھا۔ تو سارے مولویوں نے ہلاکو کو ڈرایا، تیری دادی کو عربی آتی نہیں، فرشتے عربی بولتے ہیں۔ تو پھر کہا کیا کریں؟ کہا پھر یہ ہے کہ جسے عربی نہ آئے اس مردے کے ساتھ ایک عربی جاننے والے کو قبر میں بھیجا جاتا ہے۔ ہلاکو نے کہا یہ ہوتا ہے اسلام میں؟ کہاں یہی ہوتا ہے۔ کہا تو اب کس کو بھیجیں دادی کے ساتھ؟ کہنے نصیر الدین توسی سے اچھی عربی کسی کی ہے ہی نہیں۔ پتہ چلا حزب اختلاف کے مولوی تھے، انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا استاد آپ نے بڑی خدمت کی ہماری، اور کیا کہنا ماشاءاللہ، تو کہاں سے کہاں آپ نے ہمیں پہنچا، اب ایک آخری خدمت کر دیجئے۔ کیا بات ہے؟ دادی مر گئی۔ اچھا، تو اس کو عربی نہیں آتی تھی۔ کہا پھر؟ کہا قبر میں فرشتے عربی میں سوال کریں گے، اب آپ قبر میں دادی کے ساتھ جائیے اور آپ سوال جواب فرشتوں سے کیجئے گا۔ مولویوں کی طرف دیکھا، نصیر الدین توسی نے دیکھا، سمجھ گئے یہ کام کس کا ہے۔ کہنے ہلاکو تیرا جیسا بے وقوف آدمی میں نے نہیں دیکھا، میں تو سمجھتا تھا کچھ تیرے عقل آ گئی۔ کہا کیا ہوا استاد؟ کہا اگر میں تیری دادی کے ساتھ چلا گیا، ابھی تجھے بھی تو مرنا ہے، تیرے ساتھ کون چلے گا؟ کہاں استاد یہ تو ہے مجھے بھی مرنا ہے، تم میرے ساتھ چلنا، لیکن پھر دادی کے ساتھ کسے بھیجوں؟ توسی کہنے لگے یہ سب جتنے بیٹھے نا سب کو بھیج دو، یہ سب کام کر دیں گے۔
اس نے قبر بڑی کھدوائی کا ان سب کو دادی کے ساتھ اسی میں گاڑ دو. تو جناب عالی یہ حصہ مزاح ہے، اسے حصہ مزاح کہتے ہیں. اب ہلاکو کا بیٹا خدا بندہ، وہ تو اہل بیت کی محبت میں، عشق میں، اتفاقاً جو سب سے خوبصورت بیوی تھی اس کی، پتہ نہیں کس بات پہ غصہ آ گیا، اس کو طلاق دے دی. جا میں نے تجھے طلاق دی. شام کو غصہ اتر گیا. اب میں آپ کو یہ پتے کی بات بتا دوں، یہ ہے تو حصہ مزاح، لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ شیعہ فقہ کا نام و نشان نہیں ہے ابھی. کوئی نہیں جانتا شیعہ شریعت کیا ہے، کسی کو نہیں پتا. چل رہی ہے حنفی، چل رہی ہے مالکی، چل رہی ہے شافعی، چل رہی ہے حنبلی، چل رہی ہے. فقہ جعفری غائب. کیوں؟ حکومتوں کے زیر اثر جو ہے وہ چلے گا. اب بھی جو حکومتوں کے زیر اثر ہے وہی تو چل رہا ہے. ہماری کہاں ہے؟ انچولی، جعفر تیار، رضویہ، بات ختم ہو. پورے ملک میں کس کی چل رہی ہے؟ جو حکومت والے انہی کی تو چلے گی. تو یہ تو شروع سے چلا آ رہا، اس میں برا ماننے کی کوئی برا ماننے کی تو چلا آ رہا ہے نا. عراق سے، ایران سے، تمام سے چلا آ رہا ہے. پوری دنیا میں، ہندوستان میں جہاں جائیے حنفی فقہ سب سے اوپر، اس لیے کہ حکومت کی فقہ ہے. ہماری کب حکومت کی رہی؟ بس کمیٹیاں بنا لیجئے اور نام رکھ لیجئے. بس نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نفاذ تو نہیں کرا سکتے. اور دیکھیے تاریخ میں اگر نفاذ ہو جائے تو نفاذ جب تک نہیں ہوگا جب تک کہ بادشاہ نہ کرے، حاکم نہ کرے، صدر نہ کرے، وزیر اعظم نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا. ملکی سطح پر ہوگا، آپ کچھ نہیں کر سکتے. باپ اتنے میں کیجئے، سب کو نہیں آپ ملوث کر سکتے. آپ یہاں سے بڑھ کے سراب دھول نہیں دے سکتے. بھائی اس نے کہا بھائی طلاق کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب کو بلایا خدا بندہ نے، کہ یہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ حلالہ ہوگا. اس نے کہا حلالہ کیا ہے؟ کہ آپ کی بیوی کسی اور سے شادی کرے، پھر وہ طلاق دے، اس کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں. کہ بادشاہ کی بیوی یہ منظور نہیں، یہ منظور نہیں، یہ منظور نہیں. کہا تو پھر آپ رجوع نہیں کر سکتے. اب بیٹھے میں سب سر جھکا. بھائی کوئی راستہ نکالیے. کہنے فقہ میں کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا. ان کا بھائی ہم سب کے سر قلم کر دیں. اگر تم نے نہیں کہا، میں اس کو اپنے ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتا. وہ میری لاڈلی بیوی ہے، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا. میں تم سب کے سر اڑا دوں گا. فیصلہ کرو ابھی، کیسی فقہ ہے تمہاری کہ تم تو سب نے گھبرا کے کہا بھائی ہماری جان چھوڑیے، وہ ایک رہتا ہے جو کچھ کر سکتا ہے. کہنے وہ کون ہے؟ کہا وہ نجف میں رہتا ہے. کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا علامہ ہلی. اب نجف سے علی کی فقہ چلی جسے جعفری فقہ کہتے ہیں. سپاہی پہنچے، کہا چلیے بادشاہ نے بلایا. کہا پاگل ہو گیا بادشاہ جو مجھے بلایا؟ کہا آپ کو چلنا پڑے گا، بڑا گہرا مسئلہ، آپ کو چلنا پڑے گا. سپاہی لشکر اور آپ کو چلنا پڑے گا. بھئی ہم کہیں نجف سے نہیں جاتے، ہم مولا کا پہلو نہیں چھوڑتے. کہ آپ کے جد کے دین پہ وقت پڑا ہے. کہا چلو 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 چلو. اب گدھے پہ بیٹھتے، گدھے پہ بیٹھے. ان کا بھائی آپ سواری پہ بیٹھو، ہم اپنی سواری پہ بیٹھے. چلے بھائی لے کے پہنچے. اب وہاں استقبال کا بھائی بہت بڑا عالم آ رہا ہے، نجف سے آ رہا ہے، وہ علی کی فقہ لے کے آ رہا ہے. ان کا قالین بچھوا دو اس کے استقبال کے لیے، اسے تخت پہ بٹھانا لا کے. دیکھیے آج فقہ جعفری کی تاج پوشی ہونے جا رہی. یہاں سے فقہ شروع ہوئی اور تخت پر پہنچتے پہنچتے پروجیکٹ ہو گئی. بھائی یہ مسئلہ ہے. کہا یہ مسئلہ ہے تو ایسا مسئلہ ہے.
کون کہتا ہے حلالہ ہوگا؟ حلالہ ہوتا ہے 3 طلاق پہ. تم نے ایک بار کہا ہے، ایک بار طلاق دو پھر رجوع کرو، پھر طلاق دو پھر رجوع کرو، جب تیسری بار چوتھی بار آئے تب حلالہ ہوتا ہے. یہ مسئلہ آج تک پسند کیا جا رہا ہے فقہ جعفری کا. یہ ہے طہارت، یہ ہے پاکیزگی. تو اس نے خدا بندہ نے کہا بھئی یہی رائج کر دو. ابھی تک کیا رائج تھا؟ پہلی بار عراق کی حکومت نے فقہ جعفری رائج کی اور آج تک وہاں موجود ہے. وہاں سے اٹھی تو ایران میں آئی اور ایران سے نکلی تو ہندوستان میں آئی. تو فقہ جعفری پہچانی گئی. احسان کس کا؟ علامہ ہلی. کیا کہنا علامہ ہلی کا؟